اب میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے صابرین پروین بنت محمد اشفاق، آمنہ خاتون بنت محمد مشتاق، دونوں بہن ہیں، دونوں سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صابرین پروین، میں آپ سے آپ کی تعلیم کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ شوق سے معلوم کر سکتی ہیں تو بتائیے آپ کہاں تعلیم حاصل کرتی ہے؟ الحمدللہ، میں اعلیٰ کورس کے ساتھ میٹرک تک کی معیاری تعلیم کا منفرد ادارہ مہد ام المؤمنین میمونہ للبنات اسرا دربھنگہ میں تعلیم حاصل کرتی ہوں۔ صابرین پروین، یہ مدرسہ کیا بنا ہے؟ آپ کہاں بھٹک کے جا پڑے؟ وہ آمنہ خاتون دینی مدارس سے آپ کی یہ بیزاری قابل افسوس ہے۔ ارے نہیں صابرین پروین، میں ان مدرسے کی حقیقت سے واقف ہوں۔ کون سے کوئی فائدہ نہیں، یہ سب بلا وجہ جنجال ہے۔ آمنہ خاتون، آپ مدارس کی حقیقت، اہمیت اور افرادیت سے بالکل ہی انجان معلوم ہوتی ہیں۔ سنیے، میں ان کی حقیقت والی اتری کے چار مصروں سے اشارہ کرتی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، زمانے میں مدارس علم و حکمت کے ہیں گہوارے، زمانے میں مدارس علم و حکمت کے ہیں گہوارے، زمانے میں یہی تو ہے نور وحدت کی مینارے۔ مدارس ہی سے باقی ہے جہاں میں دولت ایمان، مدارس ہی سے باقی ہے جہاں میں دولت ایمان، زمانے میں یہی تو ہے دین فطرت کے نقارے۔ صابرین پروین، یہ بات تو میرے سمجھ سے بالاتر ہے کہ مدارس سے دولت ایمان باقی ہے، اور اگر ایسا ہے تو ذرا بتائیے مدرسہ کیا ہے؟ آمنہ خاتون، مدرسہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدم گری اور مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں۔ مدرسہ عالم اسلام کا بجلی گھر یعنی پاور ہاؤس ہے، جہاں اسلامی آبادی بلکہ انسانی آبادی میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ کارخانہ ہے جہاں قلبوں میں غور ذہن و دماغ دھرتے ہیں۔ مدرسہ وہ مقام ہے جہاں پوری کائنات کا احتساب ہوتا ہے اور پوری انسانی زندگی کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اس کا تعلق براہ راست نبوت محمدی سے ہے۔ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں نبوت محمدی کی ابدیت اور زندگی کا نفع اور حرکت دونوں پائے جاتے ہیں۔ اچھا صابرین پروین، مدارس کی حقیقت یہ ہے؟ میں تو یقیناً اس سے ناواقف ہی تھی۔ اچھا بتائیے، کیا کسی شاعر نے مدارس کی حقیقت کے بارے میں اپنے خیال کا اظہار کیا ہے؟ جی ہاں آمنہ خاتون، شاعر مشرق علامہ اقبال کی عظیم شخصیت سے آپ واقف ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہیں مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح 1908 برس کی حکومت کے باوجود افغان ناتار قرطبہ کے کھنڈرات اور حملہ کے نشانات کے سوا اسلام کے پیر اور اسلامی تہذیب کے اثر کا کچھ نقص نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور کی تہذیب کا کوئی نقش نہیں ملے گا۔ جی ہاں صابرین پروین، اب میرے دل میں دینی مدارس کی حقیقت، اہمیت اور عبادت مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی، اور اب میں مدارس کی اہمیت ضرورت کو دل و جان سے قائل ہو گئی۔ جزاک اللہ خیرا۔ اب میں مکمل ارادہ بلکہ وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی ساری بیٹیوں کو انہیں دینی مدارس میں داخلہ کروں گی۔ اچھا اب رخصت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔